میں چاہوں گا کہ فاروق بیتن صاحب مختصر ایک ہسٹری کا تھوڑا سا ٹکڑا پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے دوست منیر زاہد صاحب نے ماشاءاللہ کشمیر کے بارے میں، اس کے کلچر کے بارے میں اتنی اچھی اس کی تعریف اور بتا دیا ہے کہ میرے خیال میں اب اس پہ میرے پاس تو بتانے کو کچھ نہیں ہے۔ بہرحال یہاں پہ دوست بیٹھے میں ان کو تھوڑا سا یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو زبانیں ہوتی ہیں وہ قوموں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ آخر کوئی قوم گجر ہوگی تو یہ اتنی پیاری اس کی زبان بنی۔ دوستو صرف مختصر، کیونکہ ٹائم بھی کم ہے، زاہد واحد نے وقت کا بھی بتا دیا ہے، میں صرف گجر قوم کا تعارف آپ سے کر دیتا ہوں۔ اور پہلے اپنا تعارف کر دوں، چودھری محمد فاروق حسین بیٹن۔ بیٹن ہمارا گوت ہے، سب کاسٹ ہے گجروں کے اندر، اور میرا تعلق کراچی سے ہے اور میں نے ہسٹری میں ماسٹر کیا ہوا ہے۔ دوستو ہمارا گجر قوم کا جو تعلق ہے، جو میں نے رشین انسائکلوپیڈیا اور جارجیا کی انسائکلوپیڈیا سے لیا ہے، جارجیا کا اصل نام گرجستان ہے، گجروں کا قدیم وطن، حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد۔ ہمارا تعلق دوستو حضرت کارت سے جڑتا ہے۔ کارت، حضرت کارت بن غمر بن یافس بن نوح، حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام سے ہماری ہسٹری، تاریخ جڑ جاتی ہے۔ اور دوستو گجر قوم جو ہے یہ کوئی آج کی قوم نہیں ہے۔ میرے وہ دوست جو گجر قوم کے بارے میں جانتے نہیں ہوں، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ گجر قوم کا ذکر پہلی آسمانی کتاب تورا میں موجود ہے ایز اے گوج قوم کے۔ گوج سے ہی گجر بعد میں، اور گرزر، گاؤجر، گوگر۔ یورپ کے اندر ہمیں زیادہ تر گور اور گوگر یہ کہا جاتا ہے۔ تو دوستو گجر قوم ایسی قوم ہے کہ ہر مذہب کے اندر، آپ یقین کریں، قبل از اسلام یہودیت، عیسائیت، ہندوازم، جینازم، سکھ ازم، سب مذاہب کے اندر گجر موجود ہیں۔ اور نسل کے اندر یعنی وائٹ، ایک تو ہم لوگ ہیں انڈین، ہمارے علاوہ گورے، وائٹ نسل، وائٹ کے بعد کالی نسل افریقن کے بعد منگلوئڈ، منگول نسل۔ یہ میں آپ کو بالکل ثبوت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کوئی یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ سارا میں نے پڑھا، لکھا، دیکھا، اور الحمدللہ میں 7 سال سے اس کے اوپر کام کر رہا ہوں۔ تو دوستو اس کے ساتھ دائیں اور بائیں، یعنی افغانستان لے لیں یا ہندوستان لے لیں، گجر دیش آج سے تقریباً 1200 سال پہلے، 1000 سال پہلے، انڈیا کا صوبہ ہے راجستھان اور گجرات، یہ دونوں مل کے اس کو گجر دیش کہا کرتے تھے۔ اور یہیں سے یہ ہماری جو بولی ہے گوجری، یہ کشمیری گوجری، راجستھان کی گوجری، افغانستان کی، یہ بہت آپس میں ملتی ہیں۔ انڈیا کے اندر دہلی کے گرد و نواح کے اندر بہت سارے لوگ، بہت گجر آبادی، جو زیادہ تر ہندو ہیں، ہندو میجورٹی ہے، وہ بہت آباد ہیں۔ اب افغانستان کے آ جائیں اندر، دوستو افغانستان کے اندر گجروں کا بہت بڑا رول کردار رہا ہے۔ راجہ کنشک، کشان امپائر نے بہت بڑا رول گزارا افغانستان میں۔ افغانستان کے قومی ترانے کے اندر پاکستان کی 3 قوموں کے نام آتے ہیں، باقی وہ دوسرے لوگ ہیں، ازبکستان اور کرغزستان کے۔ افغانستان کے قومی ترانے میں پشتون قوم، بلوچ قوم اور گجر قوم، یہ 3 قوموں کے نام افغانستان کے ترانے میں آتے ہیں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، کوئی قوم کا کوئی کردار ہوتا ہے تو اس کو اتنا بڑا، اس کے نیشنل اینتھم کے اندر یہ آتا ہے۔ پاکستان میں الحمدللہ گجر قوم آپ کے سامنے ہے، ہم لوگ محبت کرنے والے لوگ ہیں، دوسری برادریوں کے ساتھ مل کے بھائیوں کے طرح ان سے رہنے والے لوگ ہیں۔ پاکستان کے اندر ماشاءاللہ آپ دیکھیں کہ ہماری قوم کے جو ہمارے آباء و اجداد تھے، ان کے نام کے مقامات آج بھی الحمدللہ گجرانوالا، گجرات، گجر خان، گوجرا، سیالکوٹ، گجر گڑھی مردان،
یہ اس طریقے کے بہت سارے علاقے ہیں. یہ دوستو یہ جو لوگ شعور رکھتے ہیں وہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ علاقے، یہ نام شہروں کے معمولی بات نہیں ہوتی. گجر قوم کلچر رکھنے والی قوم ہے. گجر قوم کو عموماً لوگ کہتے ہیں یار یہ بھینسیں گائیں رکھتے ہیں. بالکل رکھتے ہیں، بالکل محبت ہے ہمیں بھینسوں سے. یہ ہمارے آباء و اجداد، ہمارے انبیاء 1,24,000 پیغمبر جو گزرے ہیں بکریاں چرائے کرتے تھے. یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے. دوستو یہ صدیوں پرانی باتیں، خالی گجر لوگ نہیں رکھتے تھے جانور، یہ جتنے دوسری قومیں ہیں یہ بھی رکھتے تھے. آج سے 60-70 سال پہلے کسی کا بھائی، کسی کا باپ ڈاکٹر، انجینئر، آرکیٹیکٹ کوئی نہیں تھا. جس کے پاس غلہ تھا، جس کے پاس جانور تھے وہ پاورفل تھا. چند پیشے تھے دنیا کے اندر، چند: غلہ بان، کاشتکار، سونار، جلاحہ، مکان بنانے والے، کاریگر. یہ ان کے علاوہ تو اور کچھ بھی نہیں تھا. تو الحمدللہ گجر قوم غلہ بان کاشتکار قوم ہے. اس کے ساتھ میرے دوستو میں نے آپ کو بتایا اپنا وطن جو ہمارا ہے گرجستان، یہ ہمارا قدیم ترین وطن تھا گجروں کا. اور گرجی ہمیں لوگ اس وقت کے دور کے لوگ گرجی کہا کرتے تھے. یعنی گرجی سے ہوتے ہوئے انڈیا میں ہمیں گرجر بھی کہا گیا. گجر کنورٹڈ ہو گئے، گوجر بھی کہتے ہیں، گاؤجر بھی کہتے ہیں، جو میں نے آپ کو پہلے بتایا. اور اس کے ساتھ دوستو ایک 22 مارچ کو گجر انٹرنیشنل ڈے منایا جاتا ہے. ہمارے پاکستان میں رواج نہیں ہے، ابھی آہستہ آہستہ پتہ لگ گیا ہے دوستوں کو بھی. 22 مارچ کو جو گجر انٹرنیشنل ڈے منایا جاتا ہے، راجہ کنشک کشان امپائر، انہوں نے ان کی فتوحات کا دن تھا. جس وقت انہوں نے ازبیکستان، افغانستان، سینٹرل یعنی چین کا مشرقی علاقہ، پاکستان پورا اور انڈیا کا ناردرن علاقہ، یہ سب کشان امپائر نے جس وقت فتح کیا، اس وقت انہوں نے اپنا نیا کیلنڈر جاری کیا. کیلنڈر کی نسبت سے پھر یہ 22 مارچ گجر انٹرنیشنل ڈے منایا جاتا ہے. اور دوستو گجر قوم کے بارے میں تو ہسٹری اتنی لمبی چیز ہے کہ میں بیان کرنا شروع کر دوں گا تو وہ ختم نہیں ہوگی. گجر پاکستان کے علاوہ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. پہاڑوں کے نام مثال کے طور پہ جب رکھے جاتے ہیں، کوئی قوم ہوتی ہے، پہاڑ ایک بڑی بلند چیز ہوتی ہے. گجر ماؤنٹین زیارت کے پاس، کوئٹہ کے پاس گجر کے نام پہ ہے. آپ ایران میں چلے جائیں، کوہ گجر ایران اصفہان کے اندر بہت بڑا پہاڑ ہے. گجروں کے نام کے اوپر ایران کی جیسے ہی آپ سرحد پار کرتے ہیں عراق آ جاتا ہے. شاخ گجر عراق، ماؤنٹین اینڈ ریجن. اس کے بعد آپ سوڈان میں چلے جائیں، گجر سوڈان، کوہ گجر سوڈان. یورپ کے اندر آ جائیں، گجر اسپین، سوئٹزرلینڈ میں آ جائیں، گجر اسٹریٹ زیورچ. آسٹریلیا میں چلے جائیں، ایڈلیڈ، گجر کی اسٹریٹ جو ہے ایڈلیڈ. گجر آئی لینڈ آسٹریلیا کے پاس ہے. اور اس کے علاوہ الحمدللہ ہمارے جو ہے وہ کالی گجر انڈونیشیا، بہت بڑا ہماری جو ندی ہے انڈونیشیا کے اندر. تو بس دوستو میرا تو صرف یہ کام تھا کہ آپ کو تھوڑا سا تعارف کرا دوں گجر قوم کے بارے میں، کہ گجر قوم آج کی قوم نہیں ہے، صدیوں مطلب ایک سینچریز بہت پرانی قوم ہے یہ الحمدللہ. اور پاکستان سے محبت کرنے والی قوم ہے، اور پاکستان کا نام رکھنے والی اسی کے فرزند چودھری رحمت علی صاحب نے یہ پیارا نام جو رکھا پاکستان، یہ بھی آپ کے گجر فیملی سے تھے. اللہ حافظ. تھینک یو. بہت شکریہ. آخری بات جو انہوں نے کہی ہے وہ یقیناً ہم سب کے لیے قابل فخر ہے کہ اگرچہ جو مملکتیں اور ملک بنائے جاتے ہیں اس کے جو رہنما ہوتے ہیں، اس کے قائدین ہوتے ہیں، وہ کسی ایک قوم یا قبیلے کے نہیں ہوتے. وہ بلند تر ہوتے ہیں اپنے جو شعور کے اعتبار سے، اپنی دانائی کے اعتبار سے، اپنے ویژن کے اعتبار سے. اور چودھری رحمت علی نے اس وقت پاکستان کی جو نقشہ گری کی جس وقت کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا. ناؤ آر نیور، آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں.